اللہ اکبر۔ اب اگلا لفظ حدیث کا جملہ، نظم حدیث کہہ دیں، لفظ حدیث، فیدارسہ القرآن۔ اللہ اکبر، کہ جبریل امین علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ جبریل امین نبی علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، نبی علیہ السلام ان کا سنتے تھے، پھر نبی علیہ السلام جبریل امین کو قرآن سناتے تھے اور جبریل امین نبی علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، ٹھیک ہے۔ مدارسہ باب مفعلہ جانبین سے یہ کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سنانا، ٹھیک ہے۔ یہ سالانہ دور ہوتا تھا رمضان میں، ہر رمضان میں جبریل امین حاضر ہوتے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوتے تو قرآن کا دور ہوتا تھا۔ اب ہر ماہ رمضان میں جتنا قرآن کا نزول ہو چکا ہوتا اتنا ہی دور ہوتا۔ میں ایک رقیق قسم کی ضعیف باتوں میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، جو غالباً علامہ سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ نے کی، وہ ویسے بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رقیق اور کمزور باتوں میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ تو ہر ماہ میں جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا جو نازل ہو چکا ہوتا اتنا ہی دور ہوتا، سمجھ آئی؟ تو آپ تو کہیں گے یہاں فیدارسہ القرآن کا لفظ ہے، قرآن کا دور ہوتا۔ تو بھائی جس طرح پورا قرآن کی تمام آیات قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ زمین کو دیکھ لیں، پوری زمین بھی زمین ہے، اور ایک فٹ زمین بھی زمین ہے، ایک مرلہ زمین بھی زمین ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے، قرآن کی تمام آیات بھی قرآن ہے۔ البتہ نبوت کے آخری سال چونکہ قرآن مکمل ہو چکا تھا رمضان سے پہلے، تو پورے قرآن کا دور ہوا، اور وہ دور بھی 2 مرتبہ ہوا۔ اللہ اکبر، قرآن کا دور 2 مرتبہ ہوا۔ 2 مرتبہ جبریل امین نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے کو قرآن سنایا۔ رمضان کریم شروع سے ہی قرآن کی دہرائی کا مہینہ رہا، اور حافظوں کے حفظ کی سلامتی ہی ماہ رمضان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ تو عمر کو دعائیں دیں، 20 رکعت تراویح شروع ہو گئی، حفاظ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کرنی تھی، اس میں عمر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، تو حفاظ کرام کی دہرائی کا مہینہ ہے رمضان کریم، اور حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دہرائی بھی اور یہ ماہ رمضان بھی۔ خود نبی علیہ السلام اور جبرائیل امین کی دہرائی، قرآن کو دہرانا، دور کرنا، اس حقیقت پر دلیل ہے کہ قرآن کی سینوں میں حفاظت یوں ہوگی۔ قرآن کریم کی دہرائی سنت رسول بھی ہے اور سنت جبریل بھی ہے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ دہرائی، زبانی دہرائی، سنت رسول بھی ہے، سنت جبریل بھی ہے۔ غیر حافظ کا جو حافظ نہیں ہے، محض پڑھنا بھی رسول کی سنت ہی شمار ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام عام طور پر نبی علیہ السلام جو جبریل امین کے ساتھ دہرائی تو زبانی کرتے تھے، لیکن زبانی دہرائی میں نفس سے پڑھنا تو آ گیا، تو نفس سے پڑھنا بھی سنت رسول میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، باقی حافظوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ حفاظ کرام کا بذات خود زبانی پڑھنے سے دوسرے کو سنانا یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں خود ہی زبانی پڑھ لیتے، جبریل امین اپنی جگہ پڑھ لیتے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جبریل امین حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام اور جبریل امین نے ایک دوسرے کو سنایا۔ تو اس لیے حفاظ کرام کا زبانی پڑھنا ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن خود زبانی پڑھنے کی بجائے زبانی کسی اور کو سنانا اور اس کا دوسرے کو سنانا یہ افضل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ ذالکما مما علمنی ربی۔ اور حضور کا اور جبرائیل کا قرآن کی دہرائی کرنا بالخصوص حفاظ کے لیے اور بالعموم امت کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کی دہرائی ہونی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص رمضان میں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ایک اہم ترین بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے قرآن کو یاد رکھنا اور اس کے معنی کو بیان کرنا، اس کی ذمہ داری تو خود اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے سورہ قیامہ میں
کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے نبی آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع رکھنا کہ یہ آپ کو زبانی یاد رہے، پھر اس کے معنی کو بیان کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے حفظ قرآن کی ذمہ داری اور بیان قرآن کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، تو پھر نبی علیہ السلام حفاظت قرآن کے حوالے سے رمضان میں دہرائی کیوں فرماتے تھے، کیوں کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ؟ سوال ہے نا۔ اللہ اکبر، جواب کی طرف آتے ہیں۔ دراصل نبی علیہ السلام کی دہرائی کرنا یہ بھی اسی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ میں آپ کے سینے میں جمع رکھوں گا، تو اسی لیے جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے رسول کے پاس کہ جاؤ میرے رسول کے ساتھ قرآن کا دور کر کے آؤ۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو دنیا میں اس ذمہ داری کو اسباب کی سطح پر پورا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایک دو مثالیں اور دوں گا تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو دنیا میں، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کی جگہ ہے، تو اس ذمہ داری کو اسباب کی سطح پر اللہ پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے میں قرآن جمع رکھنے کی ذمہ داری اٹھائی تو اسباب کی سطح پر اسے یوں پورا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی کوشش کا حصہ بھی اس میں شامل کر دیا، اور خود اوپر سے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور نبی علیہ السلام کی کوشش اس میں شامل بھی کر دی۔ ٹھیک، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، منہ بند کر کے بیٹھیں کہ رزق خود بخود منہ میں جبری گھسے گا، یہ مطلب تو نہیں ہے، بلکہ اسی ذمہ داری کا حصہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس میں ہمارا حصہ اتنا ڈال دیا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اپنا حصہ اللہ نے یہ رکھا کہ اس کوشش میں اللہ نے برکت ڈالنی ہے۔ بات سمجھ آئی ہوگی اور مزہ بھی آیا ہوگا، لیکن اگلی بات اور سن لیں ایک اور، پھر یہ جو بات اس کو ختم کریں گے، اگلی بات کی طرف چلیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے خلافت ارضی کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں تمہیں زمین کی خلافت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب زمین کی خلافت عطا کروں گا تو یہ مطلب تو نہیں ہم نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، بس عبادات کے اندر مشغول رہیں، اوپر سے خلافت کی چھتری خود بخود اڑتی ہوئی آئے گی اور تن جائے گی، خلافت کی چھتری ہمارے ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو اس میں ہمارا حصہ بھی شامل کر دیا کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جب ہم خلافت برپا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہماری کوشش میں برکت ڈال کے خلافت عطا کر دیں گے۔ جس طرح ہم رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو اس میں ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی تو اس میں ہمارا حصہ یہ رکھا کہ ہم رزق کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے برکت ڈالنی ہے۔ بالکل اسی طرح خلافت بھی اسی طرح آئے گی۔ اس لیے ہمارے بعض تبلیغی حضرات کو جو شبہ ہوتا ہے نا، خلافت تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں خلافت ضرور عطا کرے گا، بس ہم نے صرف نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج کرنا، چلے لگانے، 4 مہینے لگانے، سال لگانا، خلافت کی چھتری خود بخود اڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں تھما دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خلافت برپا کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی عبادات کے ساتھ، ورنہ خلافت نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بالکل اسی طرح جیسے رزق کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ رزق نہیں ملے گا۔ مزہ آیا ہوگا آپ کو بات کے، آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ